بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، حرم الحرام کے حوالے سے اس کی زیر سایہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے یہ بزرگ فعال جو ہیں پاکستان سے صابر صاحب، یہ بھی اپنی حاضری لگوائیں گے، اور حافظ حسنات صاحب بھی کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں حافظ غفور صاحب سے کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ محفوظ فرمائے۔ اور بہت ساری آزمائشیں ایک لوگوں پر آئی، یہاں پر بھی آئی، حضور کی آل بیت اطہار پر بھی آئی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ سب مل کر یہ دعا کریں کہ اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سب عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے فضائل اور کمالات ہیں، اور ان سب میں سے ایک بڑا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے بڑے فیضائی تھے۔ آخر وقت میں جو آپ نے یہ سجدہ فرمایا وہ مکمل نہیں ہوا، وہ قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے اور اس کا ثواب پا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی حالات سے مکمل واقفیت نہیں ہو سکی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اس سلسلے میں انتشار بھی پھیلایا گیا اور لوگ دور ہوتے جاتے رہے، لیکن اہل بیت اطہار کی فضیلت اور کمالات جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم سنتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید ہوگا وہاں ہی اہل بیت اطہار ہوں گے، اور جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہوں گے۔ تو ظاہری حضور کی دین میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے اہل بیت اطہار بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے امتحانوں سے گزارا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ پہلی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی ہوئی، اور ان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت سیدنا حضرت امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، یہ بھی حضور کے چچا ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہیں۔ تو لیکن جو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی وہ نرالی تھی اور بڑی عظیم قسم کی تھی۔ سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور تا قیامت وہ سجدہ باقی ہے اسی طرح۔
بعض نے فرمایا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے. یہ جو ہے کہ ان پر بہت سی کیفیات گزری ہے، لیکن ان کا سجدہ جو ہے یہ مشہور و معروف ہے. اللہ تعالیٰ اس سجدے کی تفعیل ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے، اور ہمارے ملک میں جو طوفان وغیرہ ہیں یا بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم کو اور سارے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، نجات عطا فرمائے. ہے وسیلہ اپنی نجات کا، ہے وسیلہ اپنی نجات کا، بڑی جالس مصطفیٰ. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. منقبت شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب میں ملتمس ہوں ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان محمود احمد صابری صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری یہاں پر لگوائیں. اپنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا. مدینہ سنو، مدینہ سنو، التجا خدا کے لیے، کرم ہو سب پہ، کرم ہو سب پہ، حبیب خدا، خدا کے لیے. حضور اونچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا سوالی ہوں تو بھیک مل جائے. اللہ بھی رسول کا، اللہ بھی رسول کا، جنت رسول کی، دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ان نواسوں کا، کن نواسوں کا، کن نواسوں کا صدقہ. بڑی آج کی رات بڑی اہم ہے اور شہدائے کربلا کی یاد دلاتی ہے. ان نواسوں کا صدقہ
ان نواسوں کا کن نواسوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، اور نانا کے ایک نواس نے امت خرید لی۔ ان نواسوں کا صدقہ آتا ہوں، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ان نواسوں کا صدقہ آتا ہوں، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے لال نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کے ہزار۔ میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، جو دیکھا دین بھی بے دین ہے مٹانے کو، حسین آ گئے میدان میں سر کٹانے کو۔ ادھر تو شمر کے دل میں غبار کی حد تھی، ادھر حسین کے صبر و قرار کی حد تھی۔ یزید بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں، یزید بولا، یزید بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یزید بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں، یزید بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں، حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں، حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں۔ یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے، حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے۔ یزید بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے میں سید ہوں صبر کر لوں گا، حسین بولے میں سید ہوں صبر کر لوں گا۔ یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بول کے جنت سے جوڑا آئے گا، حسین بول کے جنت سے جوڑا آئے گا۔ تو ان نواسوں کا صدقہ آتا ہوں، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ان نواسوں کا آتا ہوں، در پہ آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا۔ حق سے پائیو شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ تو عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، ہو اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو،
فرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا دوبارہ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا۔ امجد صابری صاحب کے چاچا ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، جرمنی سے ہمارے لیے ہم محفل میں تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں دوبارہ کوئی شاہ صاحب کلام تو سارے اچھے ہوتے ہیں، ابھی اپنا محسوس فرمائیں۔ شوقم با جناب رسا، حدیث ذرہ مسکین بافتاب رسا، در مقام کے آرام گاہ اقدس اوست، درا مقام کے آرام گاہ اقدس زہی بھی بوس و سلامے، من خراب رسا، جے میں کافنے والا تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں کافنے والا تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں رحمت تیریاں بلے بلے بلے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دین بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، تاجدار حرم، حرم حرم ہو نگاہ کرم، کرم کرم، تاجدار حرم، حرم حرم ہو نگاہ کرم، کرم تاجدار حرم، چشم رحمت بکشا صوب من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم، کا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در صورت تو اے لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، کوئی
پریت میں سدھ بدھ سب مصری کب تک یہ رہے گی بے خبری توری پریت میں سدھ بدھ یا محمد توری پریت میں سدھ بدھ سب مصری زی حال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرہ نہ دار میں جان نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں چو شم سونا چو ذر رہیرا ہمیشہ گریاں بائش آمیں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آمیں نہ بھیج پتیاں شمال ہجرہ دراز چودل کے روز وصلت جو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں توری پریت میں سدھ بدھ سب مصری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے گاہے مبگن جز دید نظر کب سن بھی تلو ہمری وطیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم یا رسول اللہ بہوال خراب ماں بی بی رو بخا افتاد از شرم سیاہ برزمی مذنب چومن نباشت در تمامی امتک رحم کن برحال ما یا رحمت للعالمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا دست ہما بیچارہ داماتوئی من آسیم من آجزم من بے قسم آلے مرا یا شافع روز جزا پرسان توئی اے مشک بے زمبر فشان پیکے نصیب سوحدم اے چارگر عیسیٰ نفس اے مونی سے بیمار غم اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان للتیاری السواح یومن الى عرض الحرم بلغ سلامی روزتاً فی النبی المحترم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے
کدھر جائیں گے آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں جب چاہے تو پار کر خموم دیا ہے اے خاصا میں رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں جو بدر احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے غیروں کی شکایت نہیں اپنی خطا ہے کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر محمد آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سنبھالی گیا او فرید حزین پر بھی آقا نظر او فرید حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اوراق ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم انشاءاللہ یہ ہے محمود احمد صابری جو کہ اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور اسی پروگرام کے دوران غوثیہ مسجد کے امام صاحبزادہ حسنان احمد مرتضیٰ صاحب جو کہ محفل میں تشریف لائے ہیں بلا تاخیر اب میں حسنان احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہمارے دلوں کو شہدائے کربلا کی باتوں سے بتا کر منور فرمائیں تاکہ ہمارا دین اور آخرت ہم اپنی آپ سنوار سکیں حسنان احمد صاحب کے آنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ملتمس ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہدائے کربلا شہدائے کربلا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اب جناب حسنان احمد مرتضیٰ صاحب آپ کو اپنے خود شہدائے کربلا کی واقعات سے منور فرمائیں گے آپ کے دلوں کے نعرہ تکبیر
ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں شب عاشور کو ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ رب العالمین ذکر اہل بیت اطہار کی برکت سے ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے رکھے ماشاءاللہ احمد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ الفیضان کا فیضان جاری و ساری رکھے اور اس محفل میں مجھ سے قبل صابری صاحب بھی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور شہدائے کربلا کی یاد میں بھی اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے یقیناً کیمرے کے سامنے بولنا ایک اور بات ہوتی ہے اور سامعین سامنے ہوں تو شاید گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے لیکن آج کی محفل میں ہمارے سارے سامعین دائیں بائیں موجود ہیں چلیں ہمارے ساتھ ہمارے دائیں بائیں احمد صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں سامنے موجود ہوں چلیں ہم آپ کو دیکھ کر یہ گفتگو کر لیں گے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی محبت اور پیار کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے میں نے اس مقصد کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ قائم کیا ہے سورہ شورى کی یہ آیت اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس بات کا کہ تمہیں دین کی تبلیغ کی تمہیں دین کی طرف بلایا الا المودۃ فی القربى مگر میرے رب کا حکم یہ ہے کہ تم میرے قربا سے محبت کرنے لگ جاؤ تم میرے قربا سے محبت کرنے لگ جاؤ قربا کون ہے
امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم حضور کا جو خاندان ہے یہی حضور کے قربا ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی قیامت تک جو اولاد ہے وہ سارے مصطفیٰ کریم کے قربا ہیں۔ اور امام شافعی نے اسی کو فرمایا ہے کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو فرض بھی قرار دیا ہے اور نمازوں میں تم پر درود کو لازم بھی قرار دیا ہے۔ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم جہاں رسول کریم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں وہیں آل محمد پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس وقت تک کسی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضور پر بھی درود ہو جائے، مصطفیٰ کی آل پر بھی ہو جائے۔ تو اہل بیت اطہار کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ جو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، میں کل کی بھی محفل میں کہہ رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ذکر اہل بیت عبادت ہے، ذکر اہل بیت عبادت ہے، اور جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ عبادت کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آج کی شب ذرا تصور کریں، 9 محرم اور 10ویں کی شب، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، اور عصر کے وقت 9 محرم کو یزیدی لشکر میں اعلان ہوتا ہے کہ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دو۔ اے امام کی مہلت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے، مجھے نماز پڑھنا بڑا پسند ہے، مجھے استغفار کرنا بہت پسند ہے، مجھے دعا کرنا بہت پسند ہے۔ میں آج کی رات میں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں۔ برادران گرامی، یہ رات بھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسول کے وہ چند افراد جو میدان کربلا کے اندر موجود تھے وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اس لیے کہ بڑا اونچا گھرانہ ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے ذوق والے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ صابری صاحب بھی پڑھتے جا رہے تھے اور آپ بھی خاموشی ہی سے سنتے جا رہے تھے، لیکن میں اب چاہوں گا کہ تھوڑی تھوڑی آپ کی بھی حاضری سبھی کی لگتی رہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، ذرا سارے مل کے بولیں گے۔ جن جن کو امام حسین سے محبت ہے، محبت تو سب کی ہے، لیکن محبت چاہتی ہے کہ اظہار بھی ہو۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، ذرا سب کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، حسین کا سب نے مل کے کہنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، اگر ہو سکے تو ایک ہاتھ بھی بلند کر دیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ۔ آپ کہیں گے یا ہم احرام سے بیٹھے ہوئے مزے سے آپ ہاتھ بھی ہمارے نکلوا رہے ہیں، تو میں اس کی ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، قیامت کا جب منظر ہوگا تو کچھ دیر کے لیے منہوں پر مہریں لگ جائیں گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے،
ہاتھ کلام کریں گے۔ ان ہاتھوں نے کیا کیا؟ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، آج ذکر حسین پر، آج حسین کے نام پر اگر ہاتھ بلند کیا جائے گا تو کل بروز محشر یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، مولا یہ ذکر حسین پر ہاتھ بلند کرنے والا ہے۔ رب کائنات اس کی بھی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ذرا سارے محبت سے، ادھر سے تھوڑی سی آواز کم ہے، ادھر سے تو ماشاءاللہ یہ بزرگ ہے لیکن بزرگوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، ادھر نوجوان ہے، آواز زیادہ توانا ہونی چاہیے۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، صدیاں صدیاں زمانہ صدیاں زمانہ حسین کا۔ برادران گرامی، مجھے تھوڑا محسوس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ محفل کے اندر ایک ذوق کی لہر آئی ہے اور آپ ماشاءاللہ سبھی بولے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ جس وقت میں تو ایسے بھی گفتگو کر ہی لیتا ہوں، خاموشی کے ساتھ میں کبھی زور نہیں دیتا کہ کسی کو ساتھ بلانے کا، لیکن کبھی کبھی محفل میں ذوق پیدا کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ محفل جو ہے نا وہ بھرپور ہو جائے، تو اس لیے زحمت دے دیتا ہوں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا دیکھیں ایک ایک لفظ بولیں گے نا اللہ اس پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حسین جو ہے نا، حسین نام یہ معمولی نہیں ہے، امام عالی مقام سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، یہ جنتی نام ہے۔ امام حسن بھی اور امام حسین بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی نے کہا تھا حرب حسن کی بار بھی اور حسین کی بار بھی حرب، مصطفیٰ نے کہا نہیں حرب نہیں یہ حسن ہے۔ اور جب حسین پیدا ہوئے نا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، حسن کا مطلب ہے خوبصورت، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، مصطفیٰ نے کہا وہ حسن ہے تو یہ حسین ہے۔ یہ وہ نام ہے جو حضور نے رکھا ہے، تو جو نام حضور نے رکھا ہو تو آپ ذرا اگر حضور سے محبت ہو تو تصور میں لائیں کہ یار یہ نام اتنا پیارا ہے میرے محبوب نے رکھا ہے، ذرا میں بولتا ہوں، اب ذرا تصور میں لا کر کے اس نام کو محبت سے بولیں۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ یہ حسین وہ نام ہے اور وہ وجود ہے کہ جس وقت مصطفیٰ نماز کروا رہے تھے، حضور سجدے میں تھے، حسین مصطفیٰ کی کمر پر تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ کہیں وحی کی کیفیت تو نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی حادثہ تو رونما نہیں ہو گیا کہ مصطفیٰ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا، مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیا، 70 سے بھی زائد بار تسبیح کہہ ڈالی۔ وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا میری پیٹھ پر حسین تھے، میں نے گوارا نہ کیا کہ حسین نیچے ہو جائیں، میں نے کہا جب تک یہ کھیلتے ہیں، جب تک اوپر رہتے ہیں میں تسبیح کو لمبی کر دیتا ہوں۔ اور حضور کا عمل، مصطفیٰ کا عمل، آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کا یہ عمل ذاتی تھا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ تو بولتے بھی نہیں ہے، وہ بولتے بھی تب ہے جب وحی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور کا یہ عمل بھی منشأ الہی سے تھا کہ سجدے کو طویل کرتے۔ میں نے کہا یہ حسین وہ نام ہے کہ جس نام کو نام حضور نے دیا اور جو وجود مصطفیٰ کی پیٹھ پر آئے تو مصطفیٰ سجدہ لمبا کر دے، وہ حسین۔
اب ذرا یہ بھی تصور کر کے اب آپ نے کہنا ہے کہ حضور کے نزدیک حسین کا مقام کیا ہے، ذرا اس مقام کو مد نظر رکھ کے آپ نے حسین کا نام بلند کرنا ہے۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ۔ احمد بھائی آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا تھا، اب آپ کی آواز بھی میں سننا چاہتا ہوں۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں صدیاں زمانہ زمانہ۔ برادران گرامی، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، عظمتوں اور رفتوں کے کیا کہنے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، اماں جان مجھے اجازت دیں، میں نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اجازت دی، کہتے میں نے نماز رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، مغرب بھی عشاء بھی، نماز کے بعد میں بھول گیا حضور کے پیچھے پیچھے۔ کہتے رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت مجھے دیکھا تو حضور نے کہا کہ حذیفہ تم؟ کہا یا رسول اللہ میں۔ کہتے حضور علیہ السلام نے اگلا جملہ یہ فرمایا، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ کہتے ابھی میں نے تو حضور سے عرض ہی نہیں کیا تھا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری اور والدہ کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ کہتے کہ حضور نے دیکھا میرے آقا وہ ہیں کہ جو دلوں کے حالات جاننے والے ہیں، کہ آنے والا خادم کس نیت سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک درخت بھی لگتا ہے جنت میں، تو ذکر اہل بیت کے نام پر اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور آپ کے یہ شہزادے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ برادران گرامی، امام حسن اور امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں محمد بھی حسین سے ہوں۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ ظاہر ہے جو نواسا ہوتا ہے وہ نانے سے ہی ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے کہ آنا من حسین؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو آواز آتی ہے کہ جس وقت میرے دین کی تصویر کو بدلا جا رہا ہوگا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، ماں بہن بیٹی کی تمیز کو ختم کیا جا رہا ہوگا اور ناچ گانے عورتوں کے سر عام ہوں گے، اس وقت حسین اپنی جان دے کر کے میرے دین کو زندہ کر دے گا۔ یہ ہے وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ برادران گرامی، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو زندہ کیا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے زمانے میں حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے شجر یزید کے ساتھ جوڑ گئے اور یزید کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ کیا یہ بدبختگی نہیں ہے کہ جی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا؟ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہتا ہے، اس کا جنت سے کیا کام؟ اور مصطفیٰ کریم جس سے یہ کہیں ہما ریحانہ تا یا حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، جو ان پھولوں کو مسلنے والا ہو، وہ کس جنت میں جائے گا یزید؟ جنت کے سردار تو امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی جو یزید کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور یہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ جی محرم میں شادی کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ میں اتنا کہوں گا کہ گھر میں باپ کی میت پڑی ہو تو آپ نے بھلے اپنے بیٹے کے نکاح کا دن بھی مقرر کیا ہو، آپ نکاح کریں گے؟ نکاح جائز تو ہوگا، لیکن اگر نکاح کر دیں تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جائز تو ہوگا، لیکن آپ کہیں کہ نہیں، اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر تمہارے باپ کی میت پڑی ہو تو تمہارا اخلاق دنیا داری اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بیٹے کا نکاح کیا جائے۔ تو محرم کے مقدس ایام میں جب اہل بیت اطہار پر اتنا ظلم ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت تم نکاح اور شادیوں کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ جی جائز ہے، جائز تو پھر اور بھی بہت کچھ ہے۔ کچھ تو خیال ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں کوئی شخص اٹھتا ہے اور علم پر اتنا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ سیدات النساء کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ وہ خطا پر تھی۔ وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ تو جنتیوں کی سردار ہیں۔ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جو شخص اوقات سے باہر جاتا ہے نا وہ ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حد کیا ہے، ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محرم کے اس مہینے میں اور اس محفل میں آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ذکر اہل بیت کرتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، اور زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اطہار سے محبت بھی رکھیں گے۔ ان لوگوں میں چاہے وہ جتنے مرضی زیادہ ہو جائیں شامل نہیں ہوں گے جن کے دلوں میں بغض رسول ہوگا، بغض اہل بیت اطہار ہوگا۔ اس لیے کہ ایک شخص، میں نام نہیں لیتا ہوں، ساری زندگی بڑا درس قرآن، تقریریں اس ٹی وی پر، اس ٹی وی پر، اس ٹی وی پر، نام کے ساتھ بھلے ڈاکٹر بھی لگاؤ، لیکن جس وقت مولا علی کی شان میں گستاخی کی تو آپ آخری زندگی میں چہرہ اس کا دیکھ لیں۔ اور جب مرا تھا جنازے کے وقت سے پہلے ہی جنازہ ہو گیا اور دفنا دیا۔ وہ جی جنازے سے پہلے ہی اخبار میں اشتہار تھا جی اتنے بجے جنازہ ہوگا، آپ نے پہلے ہی جنازہ، وہ جی بس حالت بڑی خراب تھی۔ بھئی ساری زندگی تو دین کی باتیں کرتا رہا، لیکن مولا علی کی شان میں گستاخی کر دی تھی اور اپنی اولاد کا نکاح شادی 10 محرم کو پڑھائی تھی۔ کیا ہوتا ہے
چوتھے یا پانچویں دن ایکسیڈنٹ میں وہ مر گئے تھے۔ برادران گرامی، چیلنج فطرت کو نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت نے جن کا مقام بلند رکھا ہے ان کا مقام ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حسن و حسین کا مقام بلند ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ اور بلند کس طرح ہے؟ حضور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور جنت میں تو بوڑھا جائے گا، یہ سارے جوان ہوں گے۔ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جتنے بھی بزرگ ہیں۔ حافظ عبد الغفور صاحب بھلے عمر زیادہ ہے، بزرگ ہے ہمارے ماشاءاللہ، لیکن جنت میں سارے 33 سال کے ہوں گے، 33 ایئرس ہو، 33 سال کے ہوں گے جنت میں سارے بزرگ جنت میں جوان ہوں گے۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی، حضور نے کہا جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہی ہوں گے۔ باقی آپ خود سمجھ لیں، جب جنت میں ہوں گے ہی سارے جوان، تو پھر جنتیوں کے سردار تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ میں آپ سے ذکر کروانا چاہتا ہوں صاحب سے، دیکھیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمائے نہیں آپ۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت والے دن آپ کے ہاتھ بھی بولیں، گواہی دیں، تو پھر ہاتھ بلند کر لیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں زمانہ بریلی کے تاجدار نے تو یوں بھی کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ ذرا سارے محبت سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ برادران گرامی، ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر امام حسن کی طرف اور امام حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، اور فرمایا کہ یا اللہ، میری اس سے جنگ ہے جو ان سے جنگ کرے، اور میری اس سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے۔ وہ ان لوگوں کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ، ایک طرف بھی شہزادہ تھا اور ایک طرف بھی شہزادہ تھا۔ ایک طرف تو شہزادہ سمجھ آتی ہے امام حسین، اور دوسری طرف تو وہ پلید یزید تھا اور اس کا لشکر تھا۔ اور میرے خیال ہے تاریخ انسانیت نے کہیں بھی ایسا مارکا نہیں دیکھا ہوگا، 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر اتار دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ جو آج بھی یزید کے حامی ہیں، میں اتنا صرف کہوں گا، بڑی آسان سی بات، اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ ان سے کہو بھئی تمہیں یزید کی بڑی وکالت کرتے ہو تم، چاہے وہ بڑے بڑے مفتی بھی ہوں، چاہے جتنے مرضی وہ کام کرتے ہوں، چاند بھی چڑھاتے ہوں، لیکن اگر وہ یزید کی حمایت کریں گے، یہ اس کا قصور نہیں تھا یا اس نے ڈائریکٹلی حکم نہیں دیا تھا، تو اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو کتابیں لکھتے ہیں حیات سیدنا یزید معاذ اللہ، ایسی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، ان سے ذرا یہ کہہ دو کہ اپنے پتر کا نام یزید رکھ کے بتاؤ، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو نا۔ ہم تو حسین سے محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم تو اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ حسین ہے، لیکن دیکھ لیں کہ یزید کسی کے نام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو یزید کی وکالت کرنے والے ہیں ان کے بچوں کا نام بھی یزید نہیں ہے۔ رکھ لیں، پھر تجربہ کر لیں کیا حشر ہوتا ہے ان کے ناموں کا بھی۔
یہ خدائی فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امام حسین ذکر اہل بیت کو بلند کر دیا. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت. آپ جمعہ والا دن دنیا کے اندر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کسی بھی مسلک کی مسجد میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خطبہ خطیب دیتا ہے کھڑے ہو کے، پھر خطیب بیٹھ جاتا ہے، پھر خطیب بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر خطبہ دیتا ہے. آپ کو پتا کہ یہ بیٹھتا کیوں ہے؟ سادہ سی بات ہے، یاد حسنین میں، یاد حسنین کریمین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور ان شہزادوں میں ایک شہزادہ بڑی قمیص پہنے اپنے بابا کی لڑکھڑاتے ہوا آیا، حضور خطبہ دے رہے تھے، مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. اس وقت سے آج تک جمعہ والا دن ہر خطیب خطبہ دیتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ دیتا ہے تاکہ ذکر حسنین کریمین ہو جائے. برادران گرامی، یہ خدائی اہتمامات ہیں. اگر ہر جمعے بھی حسین کے ذکر کی یاد تازہ ہوتی ہے، نماز میں بھی آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو نماز بھی آپ کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ نجات اور کامیابی کا راستہ ذکر اہل بیت اطہار ہے، اور ذکر اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے میسج کو بھی سمجھا جائے. اور میسج کیا ہے؟ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو وجود سے جدا کر دیا گیا اور پھر بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. شہدائے کربلا کی محفل سجانے والوں، حسین کا وجود کٹ گیا لیکن قرآن پڑھتے رہے. آج تحیہ کرو، انشاءاللہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب ہم قرآن نہ پڑھیں. انشاءاللہ ارادہ کرو، یہ بھی ارادہ کرو کہ کچھ نہ کچھ، چاہے 5 ہی آیتیں پڑھ لو، 1 ہی صفحہ پڑھ لو، لیکن ارادہ کرو ہر دن انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. اور کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ ہی روز پڑھ لیں. سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، سورہ اخلاص بھی تو قرآن ہے. آپ اگر کربلا کے حالات پڑھیں نا، تو امام حسین جب مکہ سے نکلے تو تب بھی سورہ قصص کی آیات پڑھ رہے تھے، اور جب مدینہ سے نکلے تب بھی آیات پڑھ رہے تھے، اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے. راستے میں بھی آپ کئی جگہ خیمے لگا کے قرآن پڑھ رہے تھے. تو جب امام حسین نے اپنے تعلق کو قرآن سے کمزور نہیں ہونے دیا تو ذکر اہل بیت اطہار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. میں اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا وقت احمد بھائی نے مجھے کہا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن میں آخر میں پھر کہوں گا کہ تھوڑا سا حسین حسین ہم کر لیتے ہیں اور پھر اجازت چاہوں گا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ نہیں، ذرا اب تو بالکل اینڈ ہے، اس کے بعد آپ کو زحمت نہیں دوں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا محبت کا اظہار کریں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، اس طرح کریں، آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کریں اور کہیں کہ یا اللہ حسین پاک کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں زمانہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاں کنی کے
مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ آل ابا کا، صدقہ بی بی فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم پکارے یہاں سے وہاں وہ سنے، ہم پکارے یہاں سے وہاں وہ سنے، ہم پکارے یہاں سے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ شمع بز میں ہدایت پہ بے عذاب و عذاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عذاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عذاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ السلام ہے سبز گنبد کے مکی، اور السلام ہے یا رحمت للعالمین۔ آقا تو سخی، تیرا سخی دربار ہے، گر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے، یا الہی واسطہ آل رسول، یا الہی واسطہ زارا بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایک منٹ ذکر کریں گے۔ اللہ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعط أهل بيت نبيك أفضل ما أعطيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنذر البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ یا اللہ کریم اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمتوں سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اسباب سورہ یاسین 500 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس محفل کے اندر جو بھی تلاوت نعت شریف اور صاحب کی والدہ کی جانب سے 11 پارے کی تلاوت یا اللہ اسی سارا کلام رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رسول اللہ علیہ السلام کے توسل سے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ کریم ذکر شہدائے کربلا کی برکت سے حاضرین محفل کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ کریم شہدائے کربلا کا وسیلہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہماری آخرت اچھی فرما یا اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما اے اللہ کریم شہدائے کربلا کی برکت سے
یا اللہ ہم سب کی آخرت اچھی فرما۔ یا اللہ کریم احمد صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت محفل میں جتنے بھی دوست ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جن جن کے اعزاء و اقرباء والدین اس جہانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کا وسیلہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك راحة عند الموت والعفو عند الحساب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ کریم ہمارے پیارے وطن کی بھی خیر فرما۔ دعا کریں جو دوست سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ احمد صاحب نے جو الفیضان 786 کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید فیضان نصیب فرما، اس کا فیضان ارزاں ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری جانب سے آپ تمام احباب کو کل 6:30 بجے غوثیہ مسجد میں عصر کی جماعت ہوگی، عصر کی نماز کے بعد محفل شہدائے کربلا ہوگی، آپ تمام احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ احمد صاحب آپ کو بھی اور صابری صاحب کو بھی اگر وقت ہو تو 10 منٹ Thank you.